سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نیا منصوبہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کو بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کا بھی امکان موجود ہے، اور ساتھ ہی نیتن یاہو کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک امریکہ کا صدر ہے، ایک جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اور ان دونوں نے جناب بیٹھ کے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی امریکہ کے اندر، وہاں بڑا پروٹوکول دیا نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کرے گا اور ہم اس کے ساتھ بھی کام کریں گے، یعنی کہا ہم اس کے مالک ہوں گے اور وہاں موجود تمام خطرناک بموں کو اور دیگر ہتھیاروں کو ختم کر دیں، زمین کو برابر کرنے اور تباہ شدہ عمارتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی وہ ایک پلان دے رہے ہیں کہ غزہ کو پہلے خالی کیا جائے، اور خالی کرنے میں پلان یہ ہے کہ جو آس پاس کے جو عرب ممالک ہیں، جو فلسطینی آبادی غزہ میں موجود ہے، ان کو وہاں پہ بھجوایا جائے۔ یعنی اب فلسطینیوں کے انخلا کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ جو فلسطین کی سرزمین ہے، جو غزہ کی پٹی ہے اور جو باقی علاقوں کے فلسطینی ہیں، ان کو نکالا جائے اس خطے سے اور خالی کروایا جائے۔ یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کریں گے، ہم اس ٹکڑے کو سنبھالنے جا رہے ہیں جسے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہم نئی بلڈنگیں بنائیں گے، نیا سارا انفراسٹرکچر بنائیں گے، اور جو پھر لوگ نئے سرے سے آ کے وہاں پہ آباد ہوں گے، پھر فلسطینیوں کو کون واپس آنا دے گا؟ اگر اتنا پیسہ وہاں پہ لگایا جا رہا ہے تو پھر کسی وجہ سے لگایا جا رہا ہے نا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں طویل مدتی ملکیت کی حیثیت دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سے مشرق وسطیٰ کے اس حصے اور شاید پورے مشرق وسطیٰ میں زبردست استحکام آ جائے گا۔ یعنی ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکالا جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ایک آئیڈیا ہے، اور وہاں پہ جس طرح کی جنگ ہوئی ہے، جتنا قتل عام ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے کیونکہ انہوں نے وارننگ دی تھی تو جنگ بندی تو انہوں نے کروا دی جو بائیڈن کے دور میں جاری تھی، لیکن اب یہ نیا منصوبہ آ گیا ہے۔ اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، خاص طور پہ جو حماس ہے اس کا اس کے اوپر ایک رد عمل آیا ہے، سعودی عرب کا بھی ایک رد عمل آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حماس نے ٹرمپ کے منصوبے کو کشیدگی پیدا کرنے کا نیا نسخہ قرار دے دیا ہے۔ یعنی حماس کے سینئر رہنما سمی ابو زاری نے ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے باشندوں کو ملک چھوڑنے کے مطالبے کی مذمت کی ہے، اور اسے افراتفری اور کشیدگی پیدا کرنے کا نسخہ قرار دیا ہے۔ غزہ کو بہت دفعہ تباہ کیا گیا، دوبارہ مسلمانوں نے، وہاں کے فلسطینیوں نے غزہ کو تعمیر کیا، ابھی دوبارہ سے وہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے اور وہ رہنے کے قابل بن جائے۔ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود غزہ کے لوگ ہمت نہیں ہارے۔ تو اب جناب یہ نیا منصوبہ آیا، اس کے اوپر حماس کا جو رد عمل ہے اس میں انہوں نے اس مطالبے کی مذمت کی ہے، اور اسے انہوں نے قرار دیا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کے مترادف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ نسخہ، جس سے اس خطے کے اندر افراتفری پھیلے گی اور کشیدگی مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ غزہ کے عوام اس طرح کے منصوبوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے لوگوں کے خلاف قبضے اور جارحیت کو ختم کیا جائے، نہ کہ انہیں ان کی سرزمین سے بے دخل کر دیا جائے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں قابل عمل نہیں ہے یہ منصوبہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور آسٹریلیا نے یہ کہا کہ ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے عزائم کا سن کر ہمیں دھچکا لگا ہے۔ یہ آسٹریلیا کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے اس کے بارے میں ایسے بات کی۔ سعودی عرب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور سعودی عرب کا اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سعودی عرب نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے مملکت کا موقف اٹل ہے، غیر متزلزل ہے اور غیر مشروط ہے۔ سعودی عرب کبھی بھی کسی قسم کی سودے بازی یا مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ سعودی عرب سے جو بیان جاری کیا گیا محکمہ خارجہ سے، اس کے مطابق سعودی عرب کے فلسطین سے متعلق موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور محمد بن سلمان نے جو بات دو ٹوک الفاظ میں پہلے کہی تھی، یہی جو ہے وہ سعودی عرب کا موقف ہے۔ اچھا، اس میں محمد بن سلمان نے جو ہے وہ کلیئر کیا تھا کہ جب تک کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی تب تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے یا تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے جو واحد شرط اس وقت موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا موقف دے دیا کہ جناب یہاں سے آپ ہٹا ہی دیں، جو فلسطینی ہیں ان کو یہاں سے نکال ہی دیں، انہیں مختلف ملکوں میں بھیج دیں۔ تو کیا مختلف جو عرب ممالک ہیں وہ فلسطین سے آنے والے مسلمانوں کو اپنے پاس رکھیں گے، اور کیا امریکہ وہاں پہ کوئی نیا شہر بنائے گا؟ یہ تو مستقبل میں پتہ چلے گا، لیکن اس کے اوپر رد عمل بڑا عجیب و غریب ہے۔ اچھا، کچھ پاکستان کے اندر جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں نا، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے بہت قریبی دوست ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں نا، اب ٹرمپ تو فلسطینیوں کے خلاف ہے، اب یہی ٹرمپ جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے تو پی ٹی آئی پھر تو یہودیوں کی ایجنٹ ہو گئی۔ تو میں ایک بار ذرا کلیئر کر دوں،
امریکہ میں کسی کی بھی حکومت آ جائے, ان کی فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں پالیسی ایک جیسی رہتی ہے, طریقہ کار بدل جاتا ہے. یعنی جو بائیڈن کے دور میں قتل عام کا طریقہ کار تھا, ٹرمپ کے دور میں جو ہے وہ علاقہ خالی کروانے والا ایک طریقہ کار ہے. تو دونوں اسرائیلیوں کے حمایتی ہیں اور فلسطینیوں کے اتنے بڑے حمایتی نہیں ہیں. تو امریکہ میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے, یہ بات بالکل اوپن سیکرٹ ہے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا کرنا کرایا اگر پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالنا ہے, تو پھر جو کچھ جو بائیڈن نے کیا, وہاں پہ لگ بھگ جو قتل عام ہوا جو بائیڈن کے دور میں 46,000 فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے, یہ جو بائیڈن کے دور میں, جن میں 70% خواتین اور بچے ہیں. اگر وہ جو بائیڈن کے کھاتے میں وہ والا قتل عام ہے تو پھر وہ پی ڈی ایم کے کھاتے میں ڈال دیں. یعنی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ تجویز پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالنی ہے اور پی ٹی آئی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا ہے, تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی یہودیوں کا ایجنٹ یہ کہہ کے کہہ دیں کہ انہوں نے 46,000 فلسطینیوں کے قتل عام کا ساتھ دیا ہے کیونکہ جو بائیڈن ان کے ساتھ تھا. تو اس بات کو آپ کلیئر کریں کہ پاکستان کا معاملہ اور ہے, اسرائیل کا اور فلسطین کا معاملہ اور ہے. اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں امریکہ کی ہر حکومت کی ایک ہی پالیسی ہے, پاکستان کے معاملے میں امریکن حکومت تبدیل ہونے کے ساتھ پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اپنی اندرونی سیاست اپنے پاس رکھیں. جہاں تک فلسطینیوں کا معاملہ ہے, کشمیریوں کا معاملہ ہے, وہ پورا پاکستان جو ہے ان کا موقف ایک جیسا ہے, لیکن اس موقف کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ریاست پاکستان نے اجازت ہی کوئی نہیں دی. فلسطین کے لیے جو احتجاج کرنے نکلتا ہے ڈنڈے مار مار کے گھسا دیتے ہیں واپس. اسرائیل کے خلاف کرنے کے لیے نکلتا ہے, جو ظلم کے خلاف بولنے کے لیے نکلتا ہے, پاکستانی حکومت ڈنڈے مارتی ہے ان کو, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتی ہے, اٹھا کے جیلوں میں بند کرتے ہیں. جو کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب بیان دیا ہے, پاکستان کی حکومت جواب کیوں نہیں دیتی اس کے اوپر؟ جماعت اسلامی کو بڑا شوق تھا پوچھنے کا, اسٹیٹمنٹ دو, مذمت کرو, بولو. تو جماعت اسلامی نکلے نا, اب کہے موجودہ وزیر اعظم کو کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دو صاف. کیوں نہیں دیتا جواب ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ بھئی آپ کا یہ جو فارمولہ ہے یہ قابل عمل نہیں ہے, آپ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, یہ پاگل پن ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو اٹھائیں اور غزہ کی پٹی سے نکال کے ایک اور جگہ پہ بھیج دیں؟ یہ ایک انسانی المیہ ہو جائے گا اور پاکستان کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو پاکستان کے وزیر خارجہ کو, پاکستان کے صدر پاکستان کو, سب سے پہلے تو صدر پاکستان کو, پھر وزیر اعظم پاکستان کو, اس کے بعد وزیر خارجہ کو اور آرمی چیف کو, ان 4 بندوں کو فوری طور پہ, آرمی چیف کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف خارجی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, دنیا کے آرمی چیف نہیں کرتے. دنیا بھر میں آرمی چیف اپنے آپ کو سیاسی اور خارجی معاملات سے الگ رکھتے ہیں, داخلی معاملات سے الگ رکھتے ہیں. وہ صرف وہ ڈیوٹی کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے یا آئین کے اندر ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں جو آرمی چیف ہیں وہ دنیا کے کچھ اور علاقوں کی طرح کے ایسے آرمی چیف ہوتے ہیں جو عالمی ایشوز پہ بھی بات کر لیتے ہیں, انٹرنل ایشوز پہ بھی بات کر لیتے ہیں, معیشت کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ کام چلتا ہے. تو آرمی چیف کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی سخت زیادتی کی ہے, بہت سخت ظلم کیا ہے, یہ بات کر کے کہ وہ غزہ کو خالی کریں گے اور پورے غزہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے. تو صدر پاکستان کو, آرمی چیف کو, وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کو, اس وقت ان کی حکومت ہے, چاہے ان کی جعلی حکومت ہے, لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس عمل کو جو ہے اس کی مذمت کریں کیونکہ ان کی حکومت ہے. اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو ہم عمران خان کو کہتے, اور عمران خان ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت کر چکے ہیں اور ببانگے دہل کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کے ٹویٹ آپ نکال کر دیکھ لیں. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی مفادات کے اوپر ضرب لگائی تو عمران خان صاحب ڈٹ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ٹویٹس کے اندر اس کو جواب دیا. تو یہ اب جواب دینے کی ضرورت کریں گے؟ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایسا کر سکتی ہے؟ جنرل باجوہ تو نہیں کیا تھا. یعنی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تو ریکارڈ ہی سیدھا ہے نا, انہوں نے کبھی امریکہ کی مخالفت کی نہیں. جو امریکہ نے کہا انہوں نے کہا 100 بسم اللہ جناب کرا لو. یہ تو سیاستدان کرتے ہیں, لیکن صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو, وزیر خارجہ کو, نواز شریف کو, کیونکہ وہ باہر ہے نا, ان کی پارٹی کی حکومت ہے, اور ساتھ میں آرمی چیف کو, انہوں کہنا چاہیے ان سب کو کہ جناب یہ حرکت غلط کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس پہ احتجاج کرتے ہیں. ابھی دیکھ لیتے ہیں نا فلسطینیوں کے ساتھ یہ کتنا کھڑے اور کتنا نہیں کھڑے.